السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست حافظ عبدالوہاب۔ سب سے پہلے مل کر میرے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محتشم، ہم نے ایک پہلی ویڈیو بنائی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے مختصر تعریف فرمائی، ان کا بیان کیا، لیکن آج اسی بیان کو ہم تفصیل کے ساتھ قرآن مجید سے بیان کریں گے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ حاضرین محتشم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل و قدر انبیاء میں سے ایک ہے۔ خاتم النبیین، سید الاولین، امام الاولین والآخرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، آپ کی عمر مبارک تقریباً 80 سال سے اوپر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مالک آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جب وہ بیٹا اس عمر کو پہنچا، قرآن مجید میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اللہ نے خود اس کا بیان فرمایا ہے سورۃ الصافات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یا بنی انی ارىٰ فِی الْمَنَامِ انی اذبحک فانظر ماذا ترىٰ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدنا اسماعیل نے جواب میں عرض کیا، کہا، اے پیارے ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یعنی اس نے جواب دیا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، بے صبروں میں نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہماری حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لیٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آپ نے گردن مبارک پر چھری رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کا حال نہ پوچھ کہ اس وقت کیا تھا۔ یعنی جو بھی اہل علم، جو بھی اہل دانشور تھے آسمانوں میں، زمینوں میں، آج ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ میری اولاد ہے۔ آپ کے دل میں یہی خیال تھا، اگر خالق نے دیا ہے تو آج مانگا بھی خالق نے ہے، اس کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور اولاد بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی رائے پوچھی تو فوراً اس نے جواب دیا کہ ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے آپ وہی کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ یعنی بے صبرا نہیں تھا۔ اسی سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو بھی حکم نازل ہوتا ہے تو آپ اس پر اپنا گردن مبارک جھکا دیتے ہیں، اسے لبے کہتے ہیں۔
آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، اور فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل امین سے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور آپ اسماعیل علیہ السلام کو بچاؤ اور اس کے بے عوض یہ دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے پیش کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعریف فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، اور سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ناظرین کرام، یہ سلام آپ پر کیوں فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امتحان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لبیک کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے اپنی گردن جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر آپ اور آپ کے بیٹے دونوں نے لبیک کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آنے والے نسلوں کے لیے یہ ایک نصیحت چھوڑتا ہوں کہ ہمارے بندے ایسے بھی تھے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان تو کیا اپنی اولاد کو بھی لٹا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مولا سید الانبیاء کی بارگاہ میں پوچھا گیا، حدیث کا مفہوم ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو اس سنت کو اپنائے گا بروز اللہ تبارک و تعالی اس کے بے عوض اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب عطا فرمائے گا، اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو قربانی کرتا ہے، یعنی جب وہ جانور خرید کر پالتا ہے اور جب قربانی کا وقت آتا ہے، جیسے ہی ذبح کرتا ہے جانور کو، تو اس کا جو خون ہے زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں، سب گناہ جتنے بھی کیے ہیں سب معاف کر دیتا ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ آج اس نے ہماری یار کی سنت کو زندہ کیا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہی ہے ہمارا دین، اور اللہ بھی ہمیں ایسے ہی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے انبیاء کو دیکھیں کس طرح انہوں نے عمل کیا، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر مسلمان کو بھی اللہ حکم فرماتا ہے کہ ان کی طرح آپ اپنی زندگی بسر کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے اظہار کا رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔